لفظ لفظ حکمتیں ابر علم کہیں سے برستی بارشیں شرع کے امور سے دین کے شعور سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. دلوں کی زندگی اور موت، ان کی اقسام، ان کی کیفیات، ان کی بیماریاں، اس کی علامتیں اور اس کا علاج چند خطبات جمعۃ المبارک سے ہمارا یہ موضوع جاری ہے. آج اگرچہ اس حوالے سے کسی اور پیٹرن پہ میں کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن موجودہ حالات کے تناظر میں دلوں کی زندگی اور موت کے حوالے سے صرف ایک ہی موضوع پہ میں فوکس کروں گا. امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں الحیات زندگی کو کہتے ہیں، الحیات زندگی کو کہتے ہیں، اور الحیاء دل کی زندگی کو کہتے ہیں. حیات کا معنی بھی زندگی ہے، اور حیا اس سے دل کو زندگی ملتی ہے. اگر آپ اپنے دل کو زندگی بخشنا چاہتے ہیں، اسے زندہ دیکھنا چاہتے ہیں، صحیح معنی میں اس میں انسانیت کی زندگی، اخلاقیات کی زندگی، روحانیت کی زندگی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے دل میں حیا پیدا کریں.
جتنا حیا بڑھتا جائے گا دل کی زندگی بڑھتی جائے گی. دل کے بہت سارے اعمال کی بنیاد حیا پر ہے، اور دل کی امراض میں سے اہم ترین مرض بے حیائی ہے. جس انسان کو یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے وہ اتنا مریض ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویو، اے نبی کی بیویو. نبی کی ازواج مطہرات اکثر تو بڑی عمر میں تھیں، 40 سے اوپر، 50 سے اوپر. یا نساء النبی، اے نبی کی بیویو، لستن کاحد من النساء، تمہاری کیفیت عام عورتوں میں سے کسی خاتون کی طرح نہیں ہے. ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر تم تقوی اختیار کرنا چاہتی ہو اور اپنے دلوں میں تقوی کی کیفیت پیدا کرنا چاہتی ہو اور اپنی زندگی میں تقوی کا رنگ لانا چاہتی ہو، فلا تخضعن بالقول، تو کسی مرد سے بات کرتے ہوئے اپنے لہجے میں نرمی نہ پیدا کرنا، مٹھاس اور لچک نہ پیدا کرنا. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، وہ منافق قسم کے لوگ جن کے دلوں میں روگ لگا ہوا ہے، جن کے دلوں میں بیماری لگی ہوئی ہے، وہ منافق قسم کے لوگ تمہارے نرم لہجوں سے غلط امیدیں نہ بٹھا لے. وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، ہاں بھلے طریقے سے، آداب و اخلاق کے مطابق، معاشرے کی روایات کے مطابق احسن بات کہہ دیا کرو، بات کر لیا کرو بھلے انداز سے، معاشرے کے دستور، شریعت کے ضابطوں کے مطابق. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ دل میں بے حیائی کا روگ لگ جائے تو یہ روگ انسان کو کتنا کمینہ صفت، کتنا سطحی درندہ صفت، اور کس قدر اس کو انسانیت کی سطح سے گرا دیتا ہے کہ وہ مومنوں کی ماؤں کے بارے میں بھی غلط خیالات اپنے دل میں لانے لگ جاتا ہے. مقدس ترین ہستیاں، اہل ایمان کی مائیں، تو دل کا ایک بدترین روگ ہے بے حیائی، اور دل کی زندگی ہے حیا. کسے کہتے ہیں حیا؟ بہت خوبصورت تعریفات کی ہمارے ائمہ نے. انسان اوپر آسمانوں کی طرف دیکھے تو اسے اللہ کی نعمتیں یاد آئیں، اور اپنی زندگی کی طرف دیکھے تو اسے اپنی کوتاہیاں یاد آئیں، اور یہ دیکھتے ہوئے وہ کوئی برا کام کرتے ہوئے رک جائے تو اسے حیا کہتے ہیں. اللہ، تیری دی ہوئی آنکھوں، تیرے دیے ہوئے ہاتھوں، تیری زمین پہ چلتے ہوئے، تیری پھیلائی ہوئی چھت کے نیچے رہتے ہوئے، تیرے دیے ہوئے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ میں تیری نافرمانی کروں، اسے حیا آ جائے، اسے حیا کہتے ہیں. امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے حیا کی 10 قسمیں بیان کی ہیں. وقت نہیں کہ ہم تمام قسموں کی طرف توجہ کریں. آج حیا کا صرف ایک پہلو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، اشارہ کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھائیں گے. اللہ بھی حیا فرماتے ہیں، لیکن اللہ کا حیا حیا الجود ہوتا ہے، حیا السخاوہ ہوتا ہے. اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، بندہ مومن جب اپنے ہاتھوں کو یوں اٹھا لیتا ہے دعا کے لیے تو اللہ کو واپس خالی لوٹاتے ہوئے حیا آ جاتا ہے. یہ اس کی سخاوت ہے، یہ اس کی محبت ہے، یہ محبتوں کا حیا ہے، یہ سخاوت کا حیا ہے، یہ فضل کا حیا ہے، یہ کرم کا حیا ہے. کبھی کبھی انسان کی طبیعت میں
ایسی نرمی ہوتی ہے اس کے مزاج میں، ایسی اعلیٰ ظرفی ہوتی ہے اس کی نیچر میں، ایسے اعلیٰ اخلاق ہوتے ہیں اس کی سرشت اور نہاد میں، اللہ نے ایسی عظیم صفات رکھی ہوتی ہیں کہ وہ خود ہی حیا کرتا رہتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں صحابہ کرام تشریف فرما ہیں، کھانے کے بعد گپ شپ شروع ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اب چلے جائیں، میں گھر کے معاملات نمٹاؤں، لیکن وہ نہیں جا رہے۔ اللہ کے قرآن نے کہا فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، میرا پیغمبر چاہتا تو تھا کہ یہ مہمان اٹھ کے چلے جائیں، گھر فارغ ہو جائے، اپنی مصروفیات میں مصروف ہو جاؤں، لیکن ان کی طبیعت میں، ان کے مزاج میں اخلاق ایسا تھا کہ میرے صحابہ حیا کی وجہ سے کہہ نہیں رہے تھے کہ چلے جاؤ۔ یہ بھی حیا ہے، تعلقات میں بھی حیا ہوتا ہے، تعلقات میں بھی حیا ہوتا ہے، حیاء الاجلال بھی ہوتا ہے۔ کسی کی بڑی شخصیت کی وجہ سے، اس کے علم کی وجہ سے، اس کے تقوی کی وجہ سے آپ اس سے حیا کرتے ہیں۔ امام ابن قیم نے کیا خوبصورت بات کہی کہ بعض انسانوں میں تو حیا ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ سے بھی حیا کرنے لگ جاتے ہیں، اپنے آپ سے بھی ان کو حیا آتی ہے، خلوتوں کے اندر بھی ان کے لیے مشکل ترین کام ہوتا ہے پردے کو اتارنا، تنہائی کے اندر بھی ان کو حیا آتا ہے، یوں اپنے لباس کو اتارنا۔ گویا کہ ان کے اندر دو قسم کے انسان، ایک ان کی اعلیٰ طبیعت، دوسری ان کی ضرورت کو پورا کرتے ہوئے وہ اپنی اعلیٰ طبیعت سے حیا کر رہے ہوتے ہیں۔ حیا، اس کا ایک پہلو میں صرف آج عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم اپنے بیٹوں کو کیسے حیا سکھائیں اور اپنی بیٹیوں کو کیسے حیا سکھائیں۔ میں ان کو گالیاں نہیں دینا چاہتا جو شاید بے حیائی کو پروموٹ کرنے کے لیے مارچ کر رہی ہوں، مجھے ان سے شکوہ نہیں، ان کا تو ایک ایجنڈا ہے جو UN نے دیا ہے، ان کا تو ایک باقاعدہ پلان ہے جو بین الاقوامی طاقتوں نے دیا ہے۔ مجھے تو شکوہ اپنے آپ سے اور اپنے ان نمازیوں سے ہے، مجھے تو آپ سے شکوہ ہے، اپنے آپ سے شکوہ ہے۔ ہم نے تو آج اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم حیا کی کتنی تعلیم دے رہے ہیں اور اس بارے میں ہم کتنے سینسیٹیو، کتنے حساس ہیں۔ کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو حیا کی تعلیم نہ دی ہو۔ خود اللہ میں صفت حیا، ہر پیغمبر میں صفت حیا، ہر پیغمبر نے اپنی ہر امت کو حیا کی تعلیم دی۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا انسانی معاشرہ کوئی ایسا نہیں گزرا جس کے اندر فطری طور پر حیا نہ ہو۔ شیطان نے اس کو چھیننا چاہا، شیطان نے اس کو انسان سے سلب کرنا چاہا، وگرنہ حیا تو ہر انسان کی فطرت میں ہے۔ وہ اپنے آپ کو جتنا بھی بے حیا کہتا رہے، جتنا بھی اپنے آپ کو اپنی مرضی والا کہتا رہے، کوئی انسان اس وقت بھی ایسا نہیں ہے بشرطے کہ اس کی فطرت میں کچھ انسانیت کی رمق موجود ہو۔ کیا وہ اپنا کپڑا دوسروں کے سامنے اتار دے گا؟ چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ سکھ ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو لبرل کہتا ہے، وہ اپنے آپ کو کمیونسٹ کہتا ہے، وہ اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہتا ہے، وہ اپنے آپ کو ملحد کہتا ہے، وہ اپنے آپ کو دہریہ کہتا ہے، وہ اپنے آپ کو سیکولر کہتا ہے، بڑے مجمع میں، گلی میں، چوک میں، چوراہے میں، بازار میں، پھر بھی اگر اس کے اندر انسانیت موجود ہے، اپنا کپڑا نہیں اتارے گا، لباس نہیں اتارے گا، اپنے اعضاء کو برہنہ نہیں کرے گا، اپنے آپ کو سب کے سامنے ننگا نہیں کرے گا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے انسان کی فطرت میں حیا رکھا ہوا ہے۔ ہمارے بابا جد امجد حضرت آدم علیہ السلام نے جس وقت شجرہ ممنوعہ کھا لیا تھا تو ان کو سب سے پہلی فکر یہ لاحق ہوئی تھی، شیطان کی پلاننگ اور اس کا منصوبہ ہی ایسا تھا
کہ وہ اپنی شرم گاہوں کے اوپر جنت کے پتے اتار اتار کے ڈھانپنے لگ گئے تھے. طفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ. پتہ چلتا ہے جنت ہی کے دور سے شیطان کا ایجنڈا رہا ہے. بے حیائی شیطان کا خصوصی منصوبہ رہا ہے. لباس کو اتارنا. کچھ معاشرے چند پھرے ہوئے لوگ، شاید کہ وہ نفسیاتی مریض ان کو کہنا چاہیے، وہ ضرور ایسے موجود ہیں جو برہنگی کو آزادی سمجھتے ہیں، وگرنہ انسانی معاشرے ہمیشہ برہنگی کو بے حیائی سمجھتے ہیں. انسانی معاشرے چند ایک لوگ رہے ہیں، شروع ہی سے رہے ہیں، شروع ہی سے ایسے رہے ہیں جو برہنگی کو پسند کرتے ہیں. وہ شیطان کے ایجنٹ، شیطان کی چالوں میں آنے والے. اور تو اور میں حیران ہوتا ہوں، دور جاہلیت کا وہ معاشرہ، اللہ کے پیغمبر کی آمد سے پہلے جس کو ہم جاہلیت کا دور کہتے ہیں، اس دور کا ایک شاعر ہے. 20 سال تک اس نے شاعری کی ہے. ایک خاتون سے عشق کرتا رہا. اپنی شاعری میں کبھی اس کی زلفوں کے تذکرے، کبھی اس کے چہرے کے تذکرے، کبھی اس کی نزاکت کے تذکرے، کبھی اس کے حسن کے تذکرے، کبھی اس کے جمال کے تذکرے، غزلیں کہتا رہا. 20 سال تک شاعری کرتا رہا. پورے مدینہ میں مشہور تھا کہ یہ فلاں عورت سے، فلاں خاتون سے حد درجہ عشق کی حد تک محبت کرتا ہے اور کرتا رہا ہے. اس کے مرنے کا وقت آیا تو اس کے پاس ایک صاحب بیٹھ گئے. کہا 20 سال تک تم اس کے تذکرے کرتے رہے ہو، اب تو تم اللہ کے پاس جاتے ہوئے شرما رہے ہوگے. کہنے لگا میری زندگی کا آخری وقت ہے اور آخرت کی پہلی گھڑی ہے. میں نزا کے عالم میں ہوں. اللہ کے پیغمبر کی مجھے شفاعت نہ ملے، مجھے آخرت میں عذاب ملے اگر میں نے اپنی پوری زندگی میں اس عورت کے اوپر کبھی برے ارادے سے ہاتھ بھی رکھا ہو. شاعری کر لیتا تھا، بس ایسے ہی دل لگا لیتا تھا. یہ بھی اس کے لیے جائز نہ تھا. یہ زبان کی بے حیائی تھی، یہ شاعری کی بے حیائی تھی. لیکن معاشرے کتنے پاک دامن ہوتے تھے. 20 سال تک شاعری کے بعد کہتا ہے میری زندگی کا آخری وقت ہے. زیادہ سے زیادہ اس کا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھ کے بس اس سے آگے کبھی میں نے بڑھ کے نہ سوچا، نہ خیال دل کے اندر لایا. جاہلی دور کے اندر بھی ایسی مثالیں، اسلامی دور کے اندر بھی ایسی مثالیں. میں کل پرسوں ہی ایک بالکل سادہ انسان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، باربر تھا. کھل کے اس سے بعض دفعہ باتیں ہو جاتی ہیں. میں نے کہا کیا محسوس کرتے ہیں؟ آج کل بڑا عجیب منظر ہے. میں اس کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں. کہنے لگا عبید الرحمن محسن بھائی، جب سے آنکھ کھولی ہے گھر کی یہ تربیت ہے. میں زندگی میں اپنے معاشرے کی ہر عورت کو بہن، بیٹی یا ماں ہی سمجھتا ہوں. کبھی اپنی نگاہوں میں بے حیائی نہیں آنے دی. ایسے معاشرے پکیزہ ہوتے تھے اور آج تک رہے ہیں. اس وقت بھی ہیں. حیا کیسے سکھائیں اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بہوؤں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنی طالبات کو، اپنی سٹوڈنٹس کو، اپنی کولیگز کو، اپنے دائیں بائیں ملنے ملانے والوں کو. اس حوالے سے سب سے پہلی ہماری غلطی یہ ہے جس سے لبرل لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے. ہم سمجھتے ہیں حیا کا تعلق عورت کے ساتھ ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے جتنا عورت کے ساتھ ہے اتنا ہی مرد کے ساتھ بھی ہے. ہم یہ تو پھر بھی کبھی سوچ لیتے ہیں کہ بیٹیوں کو حیا سکھائیں، یہ کم سوچتے ہیں کہ بیٹوں کو حیا سکھائیں. یہ تو ہمیں فکر لاحق ہوتی ہے میری بیٹی کی عزت و عصمت محفوظ رہے. یہ ہم کم سوچتے ہیں کہ میرے بیٹے کی عزت و عصمت محفوظ رہے. قرآن مجید تو سورہ نور میں حیا کی تعلیمات کا جہاں آغاز کرتا ہے وہاں عورتوں سے نہیں کرتا،
قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون. اے میرے حبیب، ایمان والے مردوں سے پہلے آپ کہہ دیں اپنی نگاہوں کو پست رکھا کریں. ذالک ازکی لہم، اس سے ان کو پاکیزگی ملے گی. ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ کو سب خبر ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. اس کے بعد کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، مومن عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھا کریں. والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، وہ مرد جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. پہلے مردوں کا تذکرہ. اور وہ عورتیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں، وہ مرد جو ذکر الہی میں رہتے ہیں، وہ عورتیں جو ذکر الہی میں رہتی ہیں، اللہ نے ان کی زندگی کے سب گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. ہم یہ سمجھتے ہی نہیں کہ اپنے بیٹوں کو یہ تعلیم دیں. حیا کے حوالے سے یہ بنیادی بات ذہن میں رکھیے، بیٹوں کو پہلے حیا سکھائیں. بیٹوں کو سکھائیں گے تو بیٹیوں کی عزتیں خود ہی محفوظ ہو جائیں گی. ان کو بتائیں عزت کیا ہوتی ہے، عفت کیا ہوتی ہے، عصمت کیا ہوتی ہے. یہ گلیوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، کالجز کے گیٹوں پہ اور جتنے بھی گرلز کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ان کے ویمن کیمپس کے سامنے کھڑے ہو کے گھورنے والے میرے اور آپ کے اور اس معاشرے کے بیٹے ہی ہوتے ہیں نا. ہم اس کی اساسیت کو سمجھتے ہی نہیں. حیا مرد کے لیے، حیا عورت کے لیے، حیا بیٹے کے لیے، حیا بیٹی کے لیے، عفت مرد کے لیے، عفت عورت کے لیے. عزت مرد کی محفوظ رہے، عزت عورت کی محفوظ رہے. اسی لیے شریعت اسلامیہ مرد کی عزت کو، عورت کی عزت کو یکساں طور پر اس قدر اہمیت دیتی ہے. شریعت اسلامیہ کہ قذف اور بہتان لگانا پاک دامن عورتوں پر بھی منع ہے اور پاک دامن مردوں پر بھی منع ہے. وہ آپ کے لاہور کالج کا ایک پروفیسر ہی تھا نا، جو شرم و حیا کی وجہ سے بہتان کو برداشت نہ کرتے ہوئے، وہ آپ کے ایم اے او کالج کا پروفیسر، جس کے اوپر ایک بیٹی نے، ایک بچی نے، ایک اسٹوڈنٹ نے الزام لگایا، اور وہ گھر میں جاتا ہے تو شرم محسوس کرتا ہے، ماں کے پاس جاتا ہے شرم محسوس کرتا ہے، بیٹیوں کے پاس جاتا ہے شرم محسوس کرتا ہے، بیوی کے پاس جاتا ہے شرم محسوس کرتا ہے. مرد کی عزت، مرد کی عفت، مرد کی عصمت اسلامی معاشرے کے اندر وہ بھی اس قدر حساس ہوتی ہے. بیچارے کی جب شکایت پوری نہیں کی جاتی ہے اس کے لیے جائز نہیں. لیکن میں اتنا ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ مردوں کو بھی اپنی عزت کے حوالے سے اس قدر حساس ہونا چاہیے. اور بعض دفعہ ہوتے ہیں کہ بیچارہ خودکشی کر کے زندگی سے جان چھڑا لیتا ہے. بہتان دونوں پر لگانا جائز نہیں. بہت بنیادی غلط فہمی ہی یہ ہے کہ ہماری بیٹیاں گلیوں، چوکوں، چوراہوں، سکول، کالجز میں جاتی ہیں تو ہمارے دل دھڑکتے رہتے ہیں، دھڑکتے رہتے ہیں. اللہ میری بیٹی کو سلامت واپس بھیجنا. جب ہمارے بیٹے جاتے ہیں دل پھر بھی دھڑکنے چاہیے، اللہ میرے بیٹے کو پاک دامن واپس بھیجنا، پاک دامن واپس بھیجنا. سب سے پہلی فکر یہ پیدا کریں، اپنے بیٹوں کو بتائیں حیا کیا ہوتا ہے، نوجوان بیٹوں کو بتائیں حیا کیا ہوتا ہے. شریعت اسلامیہ نے تو قرآن مجید کیا عظیم کتاب ہے، سورہ یوسف میں حیا کا جب تذکرہ کیا ہے تو ایک مرد کے حیا کا تذکرہ کیا، ایک پیغمبر کے حیا کا تذکرہ کیا، یوسف نبی کے حیا کا تذکرہ کیا علیہ الصلوات والتسلیمات، جن کے سامنے بے حیائی کے سارے مواقع اکٹھے ہو کے جمع ہو گئے تھے. مرد کے اندر یہ شہوت اتنی شدید ہوتی ہے وہ راہ چلتے کمین خاتون کو بھی معاف نہیں کرتا. مرد تو
بے حیا ہو جائے تو وہ جانور تک کو معاف نہیں کرتا. کیا عظمت تھی اس پیغمبر کی, کیا عظمت تھی اس مرد کی, کیا عظمت تھی اس کریم ابن کریم کی, کیا عظمت تھی اس حیادار یوسف پیغمبر کی علیہ الصلوات والتسلیمات الطیبات. عام سی خاتون نہیں ہے, حسن کی ملکہ ہے, وقت کی بادشاہ کے گھر میں رہنے والی خاتون ہے. یہ ان کے گھر کے اندر ایک عام انسان کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں. موقع سارے موجود ہیں, بنی سنوری کھڑی ہے, دروازے سارے ہی بند ہیں, برائی کی دعوت دیتی ہے. معاذ اللہ, میں اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں. مرد کی عفت و عصمت, مرد کی عفت و عصمت, مرد کا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا, اسے سمجھنا کہ میرے اندر حیا ہو, میری آنکھوں میں حیا ہو, یہ تو دین اسلام کی پہلی بنیادی تعلیم ہے. کئی بیٹیاں, کئی مائیں, کئی بہنیں باقاعدہ انہوں نے میرے سامنے یہ شکوہ کیا, عبید الرحمان بھائی یہ بڑا ایک دیندار ماحول جس کو ہم سمجھتی ہیں, بعض دفعہ ہم ان کی دکانوں سے آگے گزرتی ہیں تو ان کی آنکھیں ہمیں یوں گھور رہی ہوتی ہیں, لگتا ہے دیندار نہیں سارے بھیڑیے ہی بیٹھے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, ایمان والے مردوں سے کہیں اپنی نگاہوں کو پست رکھا کریں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں. ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون, اس سے ان کو پاکیزگی ملے گی, بلا شبہ اللہ کو سب خبر ہے جو یہ کر رہے ہیں. کاش اللہ مجھے اور آپ کو یہ احساس نصیب فرما دے. اے مولا کریم, میرے ان بیٹوں, میرے ان بھائیوں کی عفت و عصمت کی بھی حفاظت فرما لے. وہ کتنے حساس تھے. امام عطا ابن یسار رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف بیت اللہ کی زیارت کی نیت سے, حج بیت اللہ کی نیت سے سفر کر رہے ہیں. کیا دکھ بھری منظر یاد آ گئے. بیت اللہ کا تذکرہ کر کے سعودی حکومت نے ٹھیک کیا اپنی جگہ پہ احتیاط کے لیے, انسانی جانوں کی حفاظت کے لیے, کہ انہوں نے عارضی طور پر عمرے پہ پابندی لگائی. لیکن میں رات سے کچھ غم زدہ ضرور ہوں. مجھے یوں لگتا ہے سعودی حکومت نے نہیں, جیسے اللہ نے خود کوئی پابندی لگا دی ہو. اور ظالمو, تم میرے گھر میں آنے کے لائق ہی نہیں ہو. مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو جو امن کی جگہ تھی, جو محبت کی جگہ تھی, جہاں سے شفائیں ملنی تھیں, جہاں سے آزمائشیں ٹلنی تھیں, رب تعالیٰ نامعلوم اس 21ویں صدی کے بے حیا لوگوں پہ کس قدر ناراض ہیں, کس قدر ناراض ہیں کہ اپنے گھر کے دروازے بھی اس نے بند کروا کے رکھ دیے. اللہ جلد از جلد ہمیں معافی دے کے ہمارے لیے اپنے دروازے کشادہ فرما دے. کیا ہوتی ہے مردوں کی عفت و عصمت. حضرت عطا ابن یسار بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے سفر کر رہے ہیں, خیمے میں ہیں. خیمے میں ایک خاتون آ جاتی ہے, خاتون آتی ہے, یہ نماز پڑھ رہے ہیں, محسوس ہوتا ہے کوئی خاتون آئی ہے, نماز مختصر کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کوئی کام ہے, میرے متعلق کو خدمت ہے. کہتی ہاں کام ہے. پوچھتے ہیں کیا کام ہے؟ کہتی ہے میرا خامن نہیں ہے, میں بے تاب ہوں, میری ضرورت اور حاجت پوری کرو. بے حیائی کی دعوت دیتی ہے. عزت عفت عصمت کا احساس مردوں میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی پوچھے تو ان اسلام کے نام لیواؤں سے پوچھے. حضرت عطا ابن یسار نگاہوں کو نیچے جھکا کے رونے لگ جاتے ہیں. ہچکی بن جاتی ہے, روتے جاتے ہیں, روتے جاتے ہیں, روتے جاتے ہیں, ہچکی بن جاتی ہے. اسی اثنا میں ان کے دوسرے بھائی سلیمان ابن یسار تشریف لاتے ہیں. دیکھتے ہیں بھائی جان رو رہے ہیں, پتہ نہیں کیا وجہ ہے, وہ بھی رونے لگ جاتے ہیں. عورت دونوں کو دیکھتی ہے, وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے وہ بھی رونے لگ جاتی ہے. دوسرے لوگ آتے ہیں سفر کے ساتھی, بیٹھ کے وہ بھی رونے لگ جاتے ہیں. عورت کو موقع مل
ملتا ہے وہاں سے اچانک کھسک کے چلی جاتی ہے، بات آئی گئی ہو جاتی ہے۔ اس حیا والے انسان کو اللہ نے اتنا مقام دیا تھا، کسی کو پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی وجہ کیا ہے، پوچھتا بھی ہے تو بات کو ٹال دیتے ہیں۔ وقت گزر جاتا ہے، کچھ سال گزرے ہیں، مہینے گزرے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ مصر کے شہر میں چلتے ہیں، یوسف کے شہر میں چلتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کے شہر میں چل جاتے ہیں۔ مصر میں رات کو سوئے ہوئے ہیں، بستر سے اٹھ کے اچانک رونا شروع کر دیتے ہیں، ہچکیاں بن جاتی ہیں۔ پاس لیٹے وہی بھائی موجود ہیں، سلیمان ابن یسار۔ پوچھتے ہیں بھائی کیا ہوا ہے، ماجرا کیا ہے، مجبور کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں بتانا نہیں چاہتا تھا، بتا دیتا ہوں، خواب میں اس مصر کے بادشاہ یوسف پیغمبر سے ملاقات ہوئی ہے۔ کیسے، کیا ہوا؟ یوسف نبی میرے خواب میں آئے، مجھے رونا آ گیا، مجھے یاد آیا اے اللہ کے نبی آپ پہ کتنی بڑی آزمائش تھی، ان آزمائشوں میں آپ کے اوپر کیا کیا آزمائشیں آئیں، آپ نے جیل برداشت کر لی، آپ نے کیسے اپنی عزت کی حفاظت کر لی۔ میں جناب یوسف پوچھتے ہیں کیوں روتے ہو؟ جناب عطا کہتے ہیں اللہ کے نبی میں آپ کی آزمائش کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ یوسف پیغمبر کہتے ہیں عطا میں تجھ سے تیری آزمائش کی وجہ سے جو تو کامیاب ہوا ملنے آیا ہوں، ملاقات کرنے آیا ہوں۔ یہ اللہ فرشتوں کے ذریعے نہ جانے کیسے فوت شدہ انسانوں کی کو کس انداز میں بھیج دیتا ہے۔ روحیں تو دنیا میں آنے سے رہیں، نہ جانے ان کی شکل میں کسی فرشتے کو بھیج دیتا ہے، نہ جانے کس انداز میں ان کو بھیج دیتا ہے۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ بعض دفعہ فوت شدہ لوگ بھی بڑی پتے کی باتیں، عظمت کی باتیں بتا کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کیا ہوتی ہے، بنیادی پوائنٹ یہ سمجھ لیجئے۔ بیٹوں کو حیا سکھائیں، ان کو شرم سکھائیں، ان کو اپنی عزتوں کی حفاظت سکھائیں، ان کو بھی بتائیں، بیٹیوں کو بھی بتائیں، بالترتیب بتائیں۔ سب سے پہلی تعلیم جو ہم نے اپنے بیٹوں کو دینی ہے، بیٹیوں کو دینی ہے، حیا کے حوالے سے وہ اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کریں، آنکھوں میں حیا پیدا کریں۔ سابقہ ادوار میں آنکھوں کا حیا یہ ہوتا تھا کہ آپ گلی میں، چوک میں، چوراہے میں، بازار میں گئے ہیں، نگاہوں کو پست کر لیں، غیر محرم پہ نظر نہ پڑے۔ وہ بھی آج بدرجہ اتم موجود ہے، لیکن اس دور میں آنکھوں میں حیا پیدا کرنا اور مشکل بنا دیا گیا ہے۔ لاہور کے چوکوں چوراہوں میں ننگی اور گندی لگی ہوئی LCDs اور قدِ آدم کے بڑے بڑے بے حیائی کی عکاسی کرتے ہوئے بورڈز، یوٹیوب کے چینلز اور فیس بک پہ اچانک سامنے آ جانے والی تصویریں، انٹرنیٹ کی براؤزنگ اور گوگل کے سرچ انجنز پہ اچانک سامنے آ جانے والے برہنہ بے حیا اور گندے مناظر۔ بیٹوں کو سمجھائیں، بیٹیوں کو سمجھائیں نگاہوں کا حیا کیا ہوتا ہے، ان کو سمجھائیں اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، ان تصویروں کو دیکھنا یا چوکوں چراہوں میں لوگوں کی عزتوں کو گھورنا جب کوئی دیکھتا ہے تو تمہارے نامہ اعمال میں آنکھوں کا زنا لکھا جاتا ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن۔ بیٹوں کو سکھائیں حیا کیا ہوتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے، 4 سال کے 5 سال کے بچے، ان کی گیمز کے اندر بے حیائیاں، ان کے ٹیبز کے اندر بے حیائیاں، ان کے لیپ ٹاپس کے اندر بے حیائیاں، ان کی براؤزنگ کے اندر بے حیائیاں۔ میں کتنا فکر مند ہوں، آپ کتنے فکر مند ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کبھی کبھی بستر پہ لیٹے رات کو نیند نہیں آتی۔ اللہ ہمارے ان بیٹوں کی حفاظت فرما لے، اللہ ہمارے ان بچوں کی حفاظت فرما لے۔ یہ کتنی آزمائشوں میں ہیں، یہ کتنی آزمائشوں میں ہیں۔
ان کے سامنے کیا کیا آزمائشیں ہیں، کیا کیا آزمائشیں، کیا کیا امتحانات ہیں۔ سب سے پہلی بنیادی تعلیم نگاہوں کی حیا، نگاہوں میں حیا، آنکھوں میں حیا، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے۔ ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں، قوم کی یہ بچیاں حیا کے جنازے اس قدر نکل چکے ہیں، جنہوں نے حیا سکھانا تھا وہ خود بے حیائی پہ مبنی ڈرامے اکٹھے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں۔ جس باپ سے توقع تھی یہ حیا سکھائے گا، وہی تو اپنی بیٹی کی تعریف کر رہا ہے کہ فیس بک پہ تیری تصویر بہت اچھی لگ رہی تھی۔ وہی بھائی تو اس کو داد دے رہا ہے جس نے اس کو حیا کی تعلیم دینی تھی۔ وہی تو اس کی سیلفیوں کو شیئر کر رہا ہے۔ وہی تو اپنے شادی بیاہ کے فنکشن میں اس کو بے حیا دیکھ کے غیرت سے محروم نظر آ رہا ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم۔ آنکھوں میں حیا، نگاہوں میں حیا، ہر طرح سے نگاہوں میں حیا، کسی کے گھر میں جاتے ہوئے حیا، گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے حیا۔ کیا عظیم ہے یہ دین۔ کبھی سورہ نور کو پڑھ کے تو دیکھیے، سورہ احزاب کو پڑھ کے تو دیکھیے، قرآن کے اوراق کو اٹھا کے تو دیکھیے، نگاہوں میں حیا اس قدر قیمتی ہے۔ پہلے لوگ لوگوں کے گھروں میں اجازت کے بغیر چلے جاتے تھے، رب کریم نے کہا اجازت لے کے جایا کرو، اور اللہ کے پیغمبر نے اتنی حیا کی تعلیم دی، اگر کوئی کسی گھر کے اندر جھانک رہا ہے بند دروازے سے اجازت دی، اس کی آنکھ کو اگر کوئی پھوڑ دیتا ہے تو اس میں قصاص نہیں ہوگا۔ پیغمبر تشریف فرما ہیں، ایک شخص جھانک رہا ہے، اس نے بتایا ظاہر ہے کسی اچھی نیت سے جھانک رہا ہوگا، لیکن اللہ کے پیغمبر پھر بھی اتنے ناراض ہوئے، کہا اگر مجھے پتا چل جاتا تو میرے گھر میں جھانک رہا ہے، میں تیری آنکھ کے اندر اسی لوہے کی کنگھی کو پھینک دیتا اور دے مارتا۔ نگاہوں میں حیا، گھروں میں حیا، ڈرائنگ روم میں حیا، بیڈ روم میں حیا۔ جس نے حیا کی تعلیم دینی تھی اسی باپ نے تو اپنی بیٹی کو وہ ٹوائز اور وہ کھلونے خرید کے دیے جن میں بچیوں کی تصویریں ننگی اور برہنہ ہوتی ہیں۔ اسی نے وہ گیمز لا کے دیں، اسی نے وہ سارا ماحول دیا، اسی نے ان کو خلوتیں دے دیں۔ ہر کمرے کے اندر علیحدہ علیحدہ انٹرنیٹ کے پورے سیلاب میں اس کو پھینک دیا ہم نے اپنے بچوں کو بے حیائی کے سیلاب میں۔ یہ علیحدہ موضوع ہے، موبائل دیں یا نہ دیں اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے، لیکن میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں نگرانی تو نہ چھوڑے نا، اپنی ذمہ داری تو ختم نہ ہونے دیں۔ کچھ شرائط و ضوابط تو رکھ لیں، کچھ اصول اور ضابطے تو بنا لیں کہ بیٹا بیٹی تم یہ واچ کر سکتے ہو، لیکن اکٹھے بیٹھ کے ہم دیکھیں گے، فلاں چیز دیکھ لیں گے، فلاں پیج دیکھ سکتے ہیں۔ وہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ علیحدہ بند کمرے میں گھنٹہ 2 گھنٹے ہمارے بیٹے ہماری بیٹیاں 9 10 سال کی عمر میں موبائل میں گم سم رہیں، تو ڈر جایا کریں کہیں بے حیائی کے سیلاب میں گم نہ ہو جائیں، کہیں وہ دن نہ آ جائے۔ اللہ میری اور آپ کی بیٹیوں کی حفاظت فرمائے، جب سرے بازار ایک عدالت میں کھڑے ہو کے سب کے سامنے ایک بیٹی کہہ دے تم کون ہو؟ میں نہیں جانتی، میں اپنے آشنا کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے اس کی غلطی، لیکن سوچے ہماری بھی تو کیا غلطیاں ہوں گی، ہماری بھی تو تربیت میں کوتاہیاں اور غفلتیں۔
قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن، ان کو سکھائیں ولا یبدین زینتهن، ان کو سکھائیں۔ دوسرے نمبر پہ سب سے پہلی چیز آنکھوں میں حیا، بچوں کو سکھائیں، بچیوں کو سکھائیں، بیٹوں کو سکھائیں، بیٹیوں کو سکھائیں۔ دوسرے نمبر پہ لباس میں حیا، بیٹوں کو سکھائیں، بیٹیوں کو سکھائیں۔ بد نصیبی کی بات یہ ہے، مجھے شکوہ ہے اعظم مارکیٹ کے تاجروں سے، کپڑے کے بڑے بڑے مل مالکان اور بڑے بڑے انٹرنیشنل لیول پہ کاروبار کرنے والوں سے اور بڑے بڑے امیر کبیر لوگوں سے ہم تو ہزاروں روپے خرچ کر کے اپنی بیٹیوں کو بے حیا لباس خرید کے دیتے ہیں۔ ماڈرن نظر آئے، سب دیکھتے ہی رہ جائیں، سلیو لیس ہو، نکر ہو، اسکرٹ ہو، پنڈلیوں تک براہنا ہو، 5 6 7 سال کی بچیوں کو ہم وہ لباس پہناتے ہیں جو حیا اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہ بہانہ بنا کے بچیاں ہیں، ٹھیک ہے بچیاں ہیں، لیکن میرے بھائیوں جب بچپن سے ایسا لباس پہنیں گی تو بڑے ہو کے ان کی کیا یہ عادت ڈیولپ نہیں ہوگی؟ کیا پھر وہ اس لباس کو چھوڑنا پسند کریں گی؟ پہلے تو وہ سلیو لیس پہنتی تھی، پہلے تو اس کی جو جامہ تھا وہ پنڈلی سے بھی کچھ اوپر ہوتا تھا، تو اچانک 14 سال کی عمر میں پہنچ کے یکدم وہ پردہ شروع کر دے گی؟ کیسے ممکن ہے یہ؟ کیسے سوچتے ہیں آپ؟ یہ سوچیں، اس معاشرے کی خبر لیں، بازار میں جاتے ہیں گھنٹوں ذلیل و رسوا ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ اچھی کوالٹی کا لباس ہو اور شرم و حیا بھی ہو اس میں ہو، بہت مشکل سے ملتا ہے یا ملتا ہی نہیں۔ بعض دفعہ تو وہ کہہ دیتے ہیں جو آپ ڈھونڈتے ہیں یہ نہیں ملے گا، یہ تو کسی کی ڈیمانڈ ہی نہیں۔ ہم روتے ہیں ان بے حیا عورتوں کو جو مغرب کے ایجنڈے پہ کام کر رہی ہیں، میں روتا ہوں اپنے آپ کو اور اپنے ان نمازیوں کو کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اچھے خاصے دیندار طبقے کے لوگ بھی شادی کے فنکشن میں کچھ فیصد وہ بھی کہتے ہیں ہمارے سٹیٹس کا تقاضا ہے، کچھ تو بے حیائی ہونی ہی چاہیے نا، اس کے بغیر ہمارا سٹیٹس کیسے شو ہوگا؟ بے حیائی کو سرمایہ دارانہ نظام نے سٹیٹس سمبل بنا دیا۔ یاد رکھیے لبرلزم کے پیچھے اصل میں کیپٹلزم ہے، سرمایہ دارانہ وہ ظالم نظام ہے جو عورت کو چوک و چراہوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یو این او کے لوگوں کو بیٹھ کے، فیمنزم کے لوگوں کو بیٹھ کے، ان بڑے بڑے ملکوں کو، سرمایہ داروں کو کروڑوں اربوں خربوں کے حساب سے ڈالرز وہ پوری دنیا میں جو لگا رہے ہیں بغیر کسی مفاد کے لگا رہے ہیں، شیطانی ایجنڈے کے علاوہ ایک بہت بڑا ایجنڈا یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام میں عورت کی لیبر سستی ہوتی ہے، اور جب تک اس کو گھر سے باہر نہیں نکالا جائے گا وہ لیبر نہیں ملے گی۔ یہ نکالنا ان کی معاشی ضرورت ہے جس کے لیے وہ عورت کو گھر سے باہر ہر صورت نکالنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری ان معصوم بچیوں کو، ہماری ان معصوم بیٹیوں کو رنگ کوئی اور دیتے ہیں۔ لاہور کے سپر سٹور میں ایک دفعہ کھڑا میں شاپنگ کر رہا تھا، ایک بیٹی 13 14 15 سال سے بڑی اس کی عمر نہیں ہوگی، ویسی شکل میں جیسے کسی بیٹی کو اپنے خامن کے پاس جانا چاہیے، بن سنور کے 10 روپے کے بیچارے بسکٹ کی چیزیں بیچ رہی ہیں، ریسپشنسٹ بنی ہوئی ہیں، ایئر ہوسٹس بنی ہوئی ہیں، تو کس وجہ سے وہ جو لوگ بے غیرتی کرتے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ مولوی عورتوں کے حقوق کے خلاف ہیں، ان ظالموں سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں، برطانیہ اور امریکہ عورتوں کے حقوق کے چیمپئن بنے ہوئے ممالک، ان میں ہزاروں عورتیں وہ ہیں
جو بیچاری اس وجہ سے سسک کے مر جاتی ہیں اور جاب سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں جب وہ پریگننٹ ہو جاتی ہیں کہ اب تم ہمارے کسی کام کے نہیں، چلو باہر. اور 50 سال کے بعد اولڈ ہاؤسز میں سسک کے دم توڑ کے جو مرنے والی امریکہ اور یورپ کی عورتیں ہیں، وہ عورتیں نہیں ہیں، ان کے حقوق نہیں ہیں، ان کے رائٹس نہیں ہیں. یہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ فیمنزم کی تحریک کیا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں. کچھ شیطانی مقاصد ہیں، کچھ بے حیائی کے مقاصد ہیں، کچھ معاشی مقاصد ہیں، مختلف مقاصد ہیں جو ان لوگوں کے پس پردہ موجود ہیں، جس وجہ سے یہ مسلم معاشروں کے اندر توڑ پھوڑ کرنا چاہتے ہیں. اور یہاں بھی وہ کاسمیٹکس کی پوری مصنوعات بکتی ہی تب ہیں جب عورت بہت زیادہ بے حیا ہو جاتی ہے. کیا کیا ان کے پردے چاک کریں، عورت پہ انہوں نے کیا کیا ظلم کیا. بتاؤ ہماری بیٹیوں کو، بتاؤ پاکستان کی بچیوں کو، بتاؤ پاکستان کی بہنوں کو، جس کی خاطر ایک بھائی انتہائی غیرت میں آ جاتا ہے. بتاؤ ان بیٹیوں کو جن کی خاطر باپ رات جگہ اختیار کرتا ہے، 12 گھنٹے مزدوریاں کرتا ہے. بتاؤ پاکستان کی ایک مرد کی ہر بیوی کو جس کی خاطر مرد کیا کیا پاپڑ پیل رہا ہوتا ہے. رب ذوالجلال کی عظمت کی قسم، تم مرد کو غاصب کہتے ہو. میں یہ کہتا ہوں تمہاری خاطر تو مرد اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا رہا ہے. ایک باپ کے روپ میں، کبھی خاوند کے روپ میں، کبھی بھائی کے روپ میں، کبھی کسی روپ میں، کبھی بیٹے کے روپ میں تمہارے قدموں میں بیٹھنا وہ اپنی جنت سمجھتا ہے. کبھی بطور شوہر ڈبل جاب کر کے تمہارے اخراجات پورے کرنا یہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے. کبھی بطور باپ اپنا پیٹ کاٹ کے اور بھوکا رہ کے اپنی بیٹی کی فرمائشوں کو پورا کرنا اپنے لیے سعادت اور نیکی سمجھتا ہے. تم چند بے حیا خواتین کو لے کے اس مرد کو ظالم اور غاصب کہتے ہو. پوچھو ان عورتوں سے جنہوں نے مردوں کے تحفظ کو سائڈ پہ کیا تھا، مردوں کے تحفظ کو سائڈ پہ کیا تھا. باقاعدہ آن دی ریکارڈ ہے کہ امریکہ کے اندر ہر سال 20,000 نان مسلم امریکن انگریزی زبان بولنے والے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں، اور ان 20,000 میں سے اکثریت مسلمان ہونے والوں کی عورتیں ہیں. اور ان سے جب پوچھا جاتا ہے تمہیں اسلام میں کیا خوبی نظر آئی تو وہ جواب دیتی ہیں ہمیں اسلام میں گھروں میں سکون نظر آیا ہے، گھروں کا سکون نظر آیا ہے، تحفظ نظر آیا ہے، ذمہ داریوں میں کمی نظر آئی ہے. یہاں ہم بوجھ تلے ہیں، بوجھ تلے دبی ہوئی ہیں. جس الٹی کو مغرب کی عورتیں نگل کے واپس گھروں میں جانا چاہتی ہیں، یہ چنڈ موم بتی مافیا کی آنٹیاں اس الٹی کو چاٹنا چاہتی ہیں اور ہماری بیٹیوں کو اس طرف لگانا چاہتی ہیں. ان کو لباس میں حیا سکھائیں، لباس میں حیا سکھائیں. کتنا خوبصورت دین ہے، لباس میں حیا کو شریعت نے کتنا پسند کیا ہے. تم کہتے ہو زندہ عورت، میں کہتا ہوں یہ عورت جب ایک لاش بنتی ہے میرا اللہ اس وقت بھی اپنی اس بندی کو حیا کی چادروں میں، کفن کی چادروں میں دیکھنا چاہتا ہے. مرد کے لیے 3 اور اکثر فقہا کے نزدیک عورت کے لیے 5. مرد کے لیے کفن کی 3 چادریں، عورت کے لیے 5. اس کے نیچے والے حصے کو علیحدہ کپڑے سے ڈھانپ دو، اوپر والے حصے کو علیحدہ کپڑے سے ڈھانپ دو، ساروں چہرے والے حصے کو ایک دوپٹہ نما کپڑے سے ڈھانپ دو. یہ 3 کپڑے تیار ہو جائیں تو پھر اوپر ایک اور چادر ڈال دو، پھر ایک اور چادر ڈال دو. یہ حیا والی مسلمان بیٹی اور ماں کا جنازہ جا رہا ہے نا. یہ حیا والے معاشروں کی روایتیں ہیں.
کاش ان بے حیا عورتوں کو کوئی کہہ دے کہ جتنی بھی عورت مارچ کے اندر نکلی ہوئی عورتیں ہیں، جب یہ مر جائیں گی تو ان کو کپڑوں سے اتار کے انہی چوکوں چراہوں میں ان کے جنازے تو شاید پڑھانا جائز بھی ہے کہ نہیں، بس ایسے ہی رکھ دیا جائے گا، کیونکہ ان کو کپڑے اچھے نہیں لگتے نا، ان کو لباس اچھا نہیں لگتا، تو پھر مرنے کے بعد بھی وہی رہیں جو مرنے سے پہلے ہیں، ویسی ہی زندگی پسند کریں، اس پورے کلچر کو اڈاپٹ کریں۔ کیا شرم و حیا دیکھنا چاہتا ہے ہمارا دین۔ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، میری مسجد میں بھی اگر کوئی عورت آتی ہے، ایما امرأۃ خرجت من بیتها وتطیبت، جو عورت بھی خوشبو لگا کے گھر سے باہر نکلے تاکہ راستے کے اندر بیٹھنے والے لوگ اس کی خوشبو کو سونگیں، صحیح ابن حبان کے الفاظ ہیں، فہی زانیہ، میرا نہیں، اللہ کے پیغمبر کا فیصلہ ہے کہ وہ عورت زانیہ ہے۔ خوشبوئیں، باڈی پرفیوم لگائیں، کوئی حرج نہیں، گھر کے اندر لگائیں، کوئی حرج نہیں، خاوند کے لیے تیز لگائیں، بیڈ روم میں تیز لگائیں، کوئی حرج نہیں، چوک چراہے میں جاتے ہوئے، بازار میں جاتے ہوئے ایسی خوشبو لگانا اس نیت سے کہ سب مردوں کو مہک آ رہی ہو، اس کا مقصد ہی کیا ہے؟ بہرحال وقت ختم ہو چکا ہے، خبر لیں اس معاشرے کی، فکر کریں اس معاشرے کی، بے حیائی کے دلدل میں یہ پھنستا چلا جا رہا ہے، اور ایک بین الاقوامی ایجنڈا ہے، شیطانی ایجنڈا ہے، جس کے کسی حد تک ہم خود شکار ہو چکے ہیں۔ جنہوں نے حیا کی تعلیم دینی تھی وہ خود شکار ہو چکے ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ بے حیائی سے کوئی معمولی سا مسئلہ ہوتا ہے، ایسی خطرناک چیز ہے، دنیا میں بھی اللہ نے کہا بے حیائی سے عذاب آتے ہیں، آخرت میں بھی عذاب آتے ہیں۔ وبائی امراض کی سب سے بنیادی وجہ شریعت کی روشنی میں بے حیائی ہوتی ہے۔ جب بھی کسی قوم میں بے حیائی پھیل جاتی ہے، حتیٰ کہ چوکوں چراہوں میں اس کا اعلان کرنے لگتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا پھر ان میں وبائی امراض، طاعون پھیلتا ہے، اور وہ دردیں جو ان کے بزرگوں کو کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی رہنمائی کے اسباب پیدا فرمائے، ہماری آنکھوں میں، لباس میں حیا پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔